اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک ایسی چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقے کو جسے ہم عالم دین کہتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بارہا ذکر کرتا ہوں، جسے ہم عالم دین کہتے ہیں، علم حاصل کرنے والا طالب علم ہو، عالم دین ہو، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے جو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یعنی باقی تمام انسان اپنے رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک طالب علم کا رزق اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے خلاف آپ بولتے رہیں وہ بیچارہ چپ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی زبان خراب کرے گا، اسے عاقبت کا ڈر ہے۔ ہمارا معاشرہ سب سے پہلے، سب سے جو آسان ترین ہدف ہے وہ ایک عالم دین کو، ایک مولوی صاحب کو بنایا جاتا ہے ٹارگٹ، اور اس کے خلاف جتنی مرضی ہو بات کی جاتی ہے۔ عالم دین کی اہمیت ہے، عالم دین کا مقام ہے، عالم دین کا سٹیٹس ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محدث عالم جو علم پھیلا رہا ہے، لوگوں تک ہمارا دین پہنچا رہا ہے، وہ ہمارے نزدیک اس طرح ہے جس طرح 1000 اگر عبادت گزار مستقل عبادت میں رہتے ہیں، اور وہ 1000 عبادت میں رہنے والوں سے وہ ایک عالم دین زیادہ محبوب ہے، اور ہمارے نزدیک اس کا زیادہ مقام ہے۔ عالم دین کی قدر کریں، نوکر نہ سمجھیں اس طبقے کو۔ جنازے پہ نہیں آیا، اس کی ایسی کی تیسی، ہماری بات نہیں مانی، اس کی ایسی کی تیسی، بچوں کو نہیں پڑھانے آیا، ایک آدھ چھٹی اس نے کر لیا، اس کی ایسی کی تیسی۔ اور بعض جگہوں پہ ہم نے گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے کہ اس کی اتنی جرت، یعنی اتنا نیچ سمجھا جاتا ہے ایک مولوی صاحب کو، ایک پیش نماز کو، ایک قاری صاحب کو، کہ اس کو کبھی خود کو فیل ہوتا ہے یار میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں، مجھے اس جگہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو خدارا اپنی عاقبت بھی خراب نہ کریں، اور آل محمد کو بھی، اللہ کو بھی تکلیف نہ دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر طبقے میں، ہم نہیں کہتے کہ ہر طبقے میں سب پاک و پاکیزہ شخصیات موجود ہیں، اگر علماء سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی معصوم نہیں ہیں۔ ہاں کوئی کھلے عام سر عام گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، غلطی در غلطی کرتا ہے، تو وہ قابل معافی نہیں۔ باقی کسی سے اگر کچھ سرزد ہو گیا ہے، ایک ہی بات اگر پسند نہیں آئی، لوگ پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر کبھی جھانکیں، اپنی غلطیوں کی طرف دیکھیں، پھر موازنہ کریں ایک عالم دین کے ساتھ، ایک پیش نماز کے ساتھ، پھر احساس ہوگا کہ ہماری کیا اوقات ہے خدا کے نزدیک۔ زمانے میں آپ کا سٹیٹس ہوگا، لیکن خدا کے نزدیک اپنی اوقات دیکھیں، اور اس بیچارے مولوی صاحب کی جو آپ کی چند ٹکڑوں پہ آپ اس کو پالتے ہیں، اور اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور اپنی مرضی بھی اس پر لاگو کرتے ہیں، تو اس کی پھر آپ کو اہمیت پتہ چلے گی جب اپنے گریبان میں جھانکیں گے۔ ہمیں اذیت تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دوست علماء پیش نماز اکٹھے ہوتے ہیں اور واقعات سناتے ہیں، تو بہت اذیت اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خدارا اپنی اوقات دیکھیں کہ کیا ہے خدا کے نزدیک، پھر جا کے موازنہ کریں۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ علم جیسی کوئی دولت نہیں ہے، اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ہے۔ زمانے میں آپ کروڑ ارباں پیسے رکھتے ہوں، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس معرفت خدا، معرفت اہل بیت نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہی سٹیٹس ہے کہ آپ پھر گالیاں بھی دیں گے، آپ اپنی مرضی بھی کریں گے، آپ عالم طبقے کو اپنا ملازم بھی سمجھیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، خدا را جو بھی ایسا کرتا ہے اسے آپ خود سمجھایا کریں کہ عالم دین کی کیا اہمیت ہے اور کیا خدا نے اس کو مقام دیا۔ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں عالم دین کی اہمیت پر، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، لیکن عالم دین کا مقام اور سٹیٹس بارہا خداوند کریم کی ذات نے، رسول کریم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔